بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز سامعین، اب بس چند ہی روز آپ کے درمیان باقی رہ گئے ہیں۔ موضوع گفتگو عقل اور محبت اہل بیت۔ یہ عقل ہے کہ جو انسان کو رہنمائی دیتی ہے، یہ عقل ہے کہ جو انسان کو روشنی اور نور دیتی ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے سے آل محمد تک پہنچتا ہے۔ اور آپ کے سامنے مسلسل اسی سلسلے پہ گفتگو رہی کہ اس عقل ہی کے ذریعے سے انسان نے خدا کو پہچانا، اور اسی عقل کے ذریعے سے انسان نے جب ہدایت دینے والے کو پہچانا تو اس بات کو بھی پہچانا کہ اس روئے زمین پر ہدایت دینے والے کا نمائندہ کون ہے۔ اور پھر گفتگو ہماری اب ہدایت دینے والے کی صفات میں چل رہی ہے کہ وہ ہدایت دینے والے کیسے ہیں کہ جب انسان ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے، توجہ کیجیے گا، جب انسان ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے تو وہ انسان کو کیا کچھ دیں گے۔ کیونکہ جب پروردگار عالم انسان کو اس دنیا کے اندر اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جب پروردگار عالم انسان کو اس دنیا کے اندر اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے مومن اور کافر تک کو فرق نہیں کیا، توجہ کیجیے، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا کی اکثر نعمتیں تو پروردگار عالم نے کافر کے نام کر دی۔ توجہ کیجیے، اس دنیا کے اندر دیکھیے، لہذا کثرت سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کا مطلب کیا ہے کہ مومن کو اس دنیا کے اندر ایک سرکل بنا کے دے دیا گیا۔ قید خانے کا بہرحال مختلف تعبیر ہے اس کی۔ قید خانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے کل بھی ایک جگہ مجلس میں وضاحت دی تھی کہ قید خانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ائمہ علیہم السلام یہ چاہتے ہیں کہ مومن پیسہ ہوتے ہوئے بھی اچھا کپڑا نہ پہنے،
یہ مراد نہیں ہے۔ قید خانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مومن حلیے کے لحاظ سے گندا نظر آئے۔ قید خانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان نہیں، بلکہ قید خانے سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا تھی تو بہت وسیع، مگر ہم نے مومن کے لیے اس دنیا میں ایک دائرہ بنا دیا۔ توجہ کیجیے، یہی وجہ ہے۔ اور اگر آپ بعض روایات کو دیکھیں گے تو وہاں پر مومن کو اس دنیا سے استفادے کے لیے منع نہیں کیا گیا، اس دنیا سے فائدہ حاصل کرو، مگر دیکھو مومن وہ ہے کہ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عقل انسان کو، مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا کہ دیکھو دنیا کمانے کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی ہے، دنیا کمانے کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی ہے، آخرت کمانے کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی ہے، مگر یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت دار بقا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ فنا کے لیے محنت کرو گے یا بقا کے لیے محنت کرو گے؟ کس کے لیے محنت کرو گے؟ لہذا اگر آپ، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہوتی تو دربار معصومین تک آنے میں پریشانی اٹھانی پڑتی، تو اس گاڑی سے فائدہ اٹھاؤ دربار معصومین تک آنے کے لیے۔ نام بھی کتنا خوبصورت ہے، دربار معصومین تک آنے کے لیے اس گاڑی سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے دربار تک آ جاؤ۔ تو جس طریقے سے یہ ظاہری فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی چیزوں سے بھی اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیے، کہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیے مگر آل محمد تک جانے کے لیے۔ اور یہ دنیا کا فلسفہ ہی ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہوں، یہ دیکھیے کہ جن کے صدقے میں یہ دنیا خلق ہوئی تھی، انہوں نے اس دنیا سے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا فائدہ اٹھایا اس دنیا سے۔ جو مالک تھے اس دنیا کے، جن کے ہاتھ میں یہ دنیا دی گئی تھی، جیسے چاہیں ویسے تصرف کریں، انہوں نے اس دنیا سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں وہاں فائدہ اٹھایا کہ جہاں جہاں پروردگار عالم تک پہنچنے کی کوئی نہ کوئی نسبت موجود تھی، پروردگار عالم تک پہنچنے کی کوئی نہ کوئی نسبت موجود تھی۔ اور یہ یاد رکھیے، اب یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس نسبت کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس نسبت سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ مولانا وہ تھے تو انسانی لبادے کے اندر، وہ تھے تو انسانی لبادے کے اندر، مگر یہ دیکھو کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ تھی۔ یہ آنسو جو میری اور آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، اب گفتگو کسی اور جہت پہ چلی نہ جائے، نہ میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں پر، یہ آنسو جو میری اور آپ کی آنکھ سے نکلتا ہے، سوال ہوتا ہے نا کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فانھا ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ، ہر آنکھ قیامت کے دن گریا کرے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جو دنیا میں حسین پر گریا کرتی تھی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، اسے خوشخبری دی جائے گی کہ جاؤ آج تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے سے آنسو کی اہمیت کیوں؟ قبلہ میں یہ کہوں گا آنسو کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ آنسو کی نسبت کس کی طرف ہے۔ آنسو اتنا سا ہے مگر نسبت حسین کی طرف ہے۔ آنسو اتنا سا ہے، آنسو کی کوئی اہمیت نہیں ہے مگر نسبت حسین کی طرف ہے۔ ایک صلوات کر دیئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اس دنیا سے مومن اتنا ہی فائدہ اٹھائے۔ اب میں نے جو مقدمہ بنانا شروع کیا تھا اسے دیکھیے، تو مومن کے لیے دنیا تو تنگ، مومن کے لیے دنیا میں تو سرکل بنایا گیا، تو حق بنتا تھا نا کہ آخرت کی نعمتوں میں مومن کے لیے آسانی کی جائے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حق بنتا ہے کہ جب ہمیں پروردگار ایک مقام پر، ایک دنیا میں جب ہمیں روکا جا رہا ہے، تو اب حق بنتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں ہمیں نہ روکا جائے۔ لہذا اب آپ ان تمام روایتوں کو دیکھا کریں، کیا شرف دیا گیا مومن کو آخرت کے اندر۔
یہ جتنی بھی روایتیں ہیں، اگرچہ کہ ولایت کا تحمل اتنا آسان نہیں ہے، اس انداز سے مقدمہ دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا میں سرکل کو تنگ کیا گیا. اگر تمہارے پاس فرض کر لیجئے کوئی مومن ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہے، تب بھی دیکھو سرکل تو تمہارے لیے تنگ ہے. یعنی پروردگار عالم کے احکام کے اندر ایک غریب شخص اور ایک ملٹی ملینر شخص، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. جو احکام اس کے لیے وہی احکام اس کے لیے. صدقہ دینا اس کے لیے بھی مستحب، صدقہ دینا اس کے لیے بھی مستحب. اور توجہ تو کیجئے، پروردگار عالم نے کتنے ہی احسن طریقے سے یہ مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ ہم تمہاری خطیر رقم کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ہم تمہاری بڑی رقم کو خاطر میں نہیں لائیں گے، بلکہ پروردگار عالم کے یہاں پر خلوص دیکھا جاتا ہے کہ اس نے دیا کس انداز سے. یعنی کتنا عدالت کا نظام ہے. تو دنیا مومن کے لیے تنگ، کافر کے لیے اس کے اندر آسائش اور آسانیاں، وہ جو کرنا چاہے کرتا رہے. پروردگار دل تو میرا بھی ہوتا تھا کہ اپنا پیسہ کسی شوق اور ذوق میں خرچ کرتا، نہیں، مومن کے لیے نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے، دنیا تمہارے لیے ہم نے قید خانہ بنائی ہے، بلکہ بسا اوقات مصیبتیں بھی دی گئی. تو اب اس مومن کو ریوارڈ دیا جائے گا آخرت کے اندر. اب آخرت کے اندر ریوارڈ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلا ریوارڈ ہے مومن کے لیے، پہلا ریوارڈ ہے مومن کے لیے. اذا مات المؤمن جعل روحه مع علی والحسن والحسین والفاطمہ. جیسے ہی مومن کی آنکھ بند ہوتی ہے، جیسے ہی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کو پہلا شرف یہ دیتا ہے کہ اس کی ارواح کو پنجتن کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے. اس کی روح کو پنجتن کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے. پہلا ریوارڈ ہے اور چھوٹا سا ریوارڈ ہے مومن کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب ابو بصیر نے پوچھا، مولا یہ جو آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا، یعنی جو دائرہ بنا کے دیا تھا اس دائرے سے تجاوز کر گئے. جو دائرہ بنا کے دیا تھا کبھی کبھار اس دائرے سے تجاوز کر گئے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تجاوز کبھی کر بھی گئے، اگر تجاوز کبھی کر بھی گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا تمام گناہوں کو بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. تو اب یہاں پر ابو بصیر نے امام سے سوال کیا، مولا احیا عامتن ام خاصتن، مولا یہ بتائیے یہ کیا سب کے لیے ہے یا کچھ لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی خدا کیا سب کے گناہوں کو بخشے گا یا کچھ لوگوں کے گناہوں کو بخشے گا؟ مولا کہتے ہیں ابو بصیر ھذا لک ولاصحابک، اے ابو بصیر یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ہماری محبت ہے. یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ہماری محبت ہے، اور تمہارے دوستوں کے لیے ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس کے ساتھ خاص رکھا ہے. اور عجیب و غریب روایت کا جملہ ہے. یہی ابو بصیر ہے کہ ایک مرتبہ جب چھٹے امام کے پاس آتے تو امام کہتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم کے جس کے بارے میں قرآن میں پروردگار عالم فخر کر رہا ہے، کہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس ملت ابراہیم کی طرف رخ کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ ابراہیم کا دین. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے اصحاب کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ وہ تم ہی تو ہو، وہ تم ہی تو ہو کہ جو اس دین پر قائم ہو، تمہارے علاوہ تو باقی سب نے اس دین کو چھوڑ دیا.
توجہ کیجئے گا کیوں، اور واضح بھی یہی ہے، کہا اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب دین کی بھی نسبت دی تو اپنی طرف نہیں دی بلکہ کہا ابراہیم کا دین۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، وہ دین ابراہیم، تو اس دین ابراہیم سے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اس ابراہیم کا کون وارث ہے جس کی طرف اس دین کی نسبت دی جائے؟ توجہ کیجئے، وہ کون ہے؟ تو تم دیکھو اس کی طرف ہو جس کی طرف پروردگار عالم نے اپنے دین کی نسبت دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں عجیب جملہ واقعا، امام کہتے ہیں ارواحنا تحب ارواحکم، ہماری روحیں تمہاری روحوں سے محبت کرتی ہیں۔ ہماری روحیں، امام کہہ رہے ہیں ہماری روحیں تمہاری روحوں سے محبت کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اور میں جعفر صادق یہ تمنا رکھتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے دیدار کروں اور تم لوگوں کی زیارت کروں۔ چھٹے امام تمنا رکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری زیارت کریں اور ہمارا دیدار کریں۔ لہذا مومن موت سے نہ گھبرائے، یہ تصور اپنے ذہن سے ہٹا دیجئے، جس دن یہ تصور ہٹ گیا اس دن مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں معلوم ہے، کچھ لوگ آگے ہیں کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ ہم سے پہلے چلے گئے کچھ ہمارے بعد ہے، تو یہ سلسلہ تو پروردگار عالم کی طرف آنے اور جانے کا لگا رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مومن کو کیا کہا گیا، مومن سے تقاضا کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ مومن سے تقاضا اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر وقت جانے کے لیے تیار رہو۔ یعنی کیا مطلب ہر وقت جانے کے لیے تیار رہو؟ اس موت کو موت مت سمجھو، اس موت کو موت مت سمجھو۔ انتقال کہتے ہیں نا، وہ فلاں شخص انتقال کر گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن انتقال کر گیا، یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ اس موت کو موت مت سمجھو، ہر وقت حاضر رہو کہ جس دن تمہیں تمہارا پروردگار بلائے اس دن اسے لبیک کہنا۔ یہی تو ہوا تھا نا جناب ابراہیم کے ساتھ، اگرچہ کہ جناب ابراہیم بلند مقام ہے، مگر یہ ساری جب معصومین کے ساتھ یہ واقعات ہوتے تو ہمیں سکھانے کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتہ آیا اور کہا کہ ابراہیم اس دنیا میں تمہارا وقت ختم ہو گیا، تو ابراہیم نے کہا کہ حل مات الخلیل و خلیلا، کیا دوست کو موت دے گا؟ اللہ، تو فرشتہ اوپر گیا، کہا جناب ابراہیم نے تو یہ سوال سامنے رکھ دیا ہے، تو پروردگار عالم نے فرشتے سے کہا کہ جا کے ابراہیم کو کہو کیا دوست سے ملاقات سے پیچھے ہٹے گا؟ جب دوست ہو، اپنے آپ کو جب ہمارا دوست سمجھ ہی رہے ہو تو اب ہماری بارگاہ میں آنے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ لہذا یاد رکھیے، یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ مومن کو حوصلہ دیتی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ قبولیت عمل کی پہلی شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، جو بھی صالح عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہو۔ تو اب جب صاحب ایمان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ تھوڑی کہا پروردگار عالم نے کہ اب ہم اسے موت دے دیں گے۔ اللہ اکبر، جب دنیا میں بھی آ رہے تھے تب بھی اس انداز سے خطاب نہیں کیا، تب بھی اس انداز سے خطاب نہیں کیا۔ یہاں پر دیکھیے آیت کے جملے کو، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاک و پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ یہ پاک و پاکیزہ حیات کہاں ہے؟ یہ پاک و پاکیزہ حیات وہی حیات ہے کہ جہاں میرا اور آپ کا پروردگار ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام فضیلتیں کب ہیں؟ مختصر سا بھی عمل ہو مگر معرفت امام کے ساتھ ہو۔ اور
یہ وہ مطلب ہے کہ جس کو امام کے چاہنے والے، امام کی بزم میں بیٹھنے والے اسے تحمل نہ کر سکے، کیونکہ تحمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب ائمہ علیہ السلام نے اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، کچھ مثالیں دی، کہا دیکھو ہم مثال دیتے ہیں، مثال کے ذریعے سے ہمارے اس مسئلے کو سمجھو۔ ایک صحابی ہے، غالباً عباد نام ہے صحابی کا، کہا یا عباد لا تعجبک کثرت صلاتہم و صومہم، ان کی لمبی لمبی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تعجب میں مت پڑ جانا۔ اللہ، یہ ہوتا ہے نا اکثر اوقات ہمارے مومنین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یار وہ مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ مسجدیں بھری ہوئی تو ہوتی ہیں مگر علی سے خالی ہوتی ہیں، مسجدیں علی سے خالی ہوتی ہیں۔ مسجدیں وہ ہو جو علی کے ساتھ ہو، ورنہ تو ایک مسجد ایسی بھی بنی تھی کہ جس کے بارے میں قرآن میں خدا نے کہہ دیا اس مسجد زرار کو رستے سے ہٹا دو۔ مسجد وہ ہو کہ جو علی کے ساتھ ہو، جو محبت علی کے ساتھ ہو، ہمیں وہ عمل چاہیے۔ تو اب امام دیکھیے کس طرح سے سمجھا رہے ہیں، صحابی ہے، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، مگر اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہا۔ امام مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے یا زرار یا عباد، عباد دیکھو لا تعجبک، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، کیا چیز؟ کثرت و صلاتہم و صومہم، ان کی نمازوں کی کثرت، ان کے روزوں کی کثرت۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھو توجہ کرو، نحن السبیل اللہ، ہم اللہ کا راستہ ہیں۔ جب ہم اللہ کا راستہ ہم ہیں تو یہ تو بتاؤ کہ اس کی نماز وہاں پہنچے گی کیسے؟ جب تک ہمارے پاس نہیں آیا تو یہ نماز وہاں تک پہنچے گی کیسے؟ یہ نماز ہمارے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ امام نے ابو بصیر کو سمجھایا، دیکھیے ابو بصیر کو کس انداز سے سمجھایا۔ ابو بصیر کو سمجھایا بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور اس کے بعد امام نے کہا الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایت، یہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز نماز، پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز حج، چوتھی چیز زکوٰۃ، اور اس کے بعد امام نے کہا 5ویں چیز ولایت، اور پھر اس کے بعد کیا کہا ما نودی لشیء مثل ما نودی للولایہ، جس طریقے سے ولایت پر آواز دی گئی اس طریقے سے دیگر کسی چیز پر آواز نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد حدیث یہاں پر رکی نہیں، یہاں تک تو ٹکڑا کل بھی پیش کیا تھا، حدیث آگے بڑھی، اس کے بعد امام کہتے ہیں ابو بصیر الوالی دلیل علیہن، توجہ کیجئے، الوالی دلیل علیہن، دیکھو نماز تو پڑھی مگر یہ یاد رکھو کہ والی کون ہے؟ دلیل علیہن، ارے یہ ولی تو تھا کہ جس نے تمہیں بتایا تھا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ الوالی دلیل علیہن، اور پھر اس کے بعد ایک اور جملہ کہا والوالی مفتاحہن، اور والی ہی ان سب چیزوں کی چابی ہے۔ یعنی اب میں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، دیکھیے آپ نے نماز پڑھی، نماز خدا کی بارگاہ میں بھیج دی، نماز خدا کی بارگاہ میں بھیج دی، نماز وہاں پر چلی گئی۔ آپ نے روزہ رکھا، روزہ خدا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آپ نے حج کیا، حج خدا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آپ نے تمام عبادتیں کی، وہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اب خدا کی بارگاہ میں جانے کے بعد ایک صندوق میں ہے آپ کی ساری چیزیں، بھائی یہ اہم ترین چیزیں تھی، ایک ساری کی سارے صندوق میں یہ چیزیں چلی گئی۔ اب امام نے کیا کہا والوالیو مفتاحہن، والیو مفتاحہن، والی ان تمام چیزوں کی چابی ہے۔ اب جب دنیا سے جانا تو چابی ساتھ لے کر جانا، اگر چابی ساتھ نہیں لے گئے تو یہ ساری چیزیں وہاں کھل نہیں سکتی۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔
یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. ما صلی سیف فی الاسلام کما صلی علی الولایہ. اسلام میں کسی موضوع پر اتنی تلواریں نہیں چلی جتنی ولایت کے موضوع پر چلی. بہت خون بہایا اس ولایت نے. اس ولایت کی وجہ سے اسلام کے اندر سب سے زیادہ خون بہا اس ولایت کی وجہ سے. ما صلی سیف. تاریخ علماء اہل سنت نے بھی اس جملے کو لکھا ہے, علماء تشیع نے بھی اس جملے کو لکھا ہے. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ جو ایک جیسی چیزیں ہیں اگر ہم اسی پر ایک ہو جائیں. سوال میں آپ سے کروں, یہ تو بتائیے ایک جیسی چیز ہے کیا؟ ایک جیسی چیز ہے کیا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ چار دیواری سے باہر جا کر انسان ان تمام چیزوں کو, لیکن اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. تقیہ بھی ہمیں ائمہ علیہ السلام نے سکھایا کہ تمہیں جب چار دیواری سے باہر رہنا ہے تو کس انداز سے. یہ نہیں سکھایا اسلام نے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بلا وجہ کسی کے دین کو چھیڑو, مگر یہ بھی نہیں کہا کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے دین کو چھوڑو. یہ بھی نہیں کہا. اپنے عقائد کو مضبوط رکھیے. علامہ ہلی اور ان کے استاد غالباً سید ابن طاؤس بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اسی مسئلے کے اوپر. تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں علامہ ہلی سے, سید ابن طاؤس علامہ ہلی سے کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے. توجہ کیجیے گا, علامہ ہلی نے یہی سوال کیا کہ اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتیں ہیں کہ ان کے خدا کی کچھ صفات ایسی بھی ہے کہ وہ شب جمعہ زمین پر آ جاتا ہے, اور کچھ صفات ایسی بھی ہے کہ وہ جہنم میں اپنے ایک پیر کو ڈال دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جہنم کہتی ہے حل من مزید, حل من مزید, اب اور بھی کچھ دیا جائے. تو کچھ صفات ایسی ہیں, مگر ان تمام صفتوں کو چھوڑ کر سید ابن طاؤس نے جملہ کہا, وہ بہت اہم ترین. یہ روایتوں کے اوپر جب انسان کلام آل محمد پر دقت کرتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے. تو سید ابن طاؤس علامہ ہلی سے کہتے ہیں ان کا, توجہ کیجیے گا, ان کا خدا وہ ہے جس کے نبی کا وسیع دنیا تعین کرتی ہے. توجہ, ان کا خدا وہ ہے کہ جن کے نبی کا وسیع دنیا تعین کرتی ہے. ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے نبی کا وسیع کے نام ہے علی. ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے نبی کے وسیع کا نام ہے علی. خدا کہاں سے ایک ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد اب مناظرہ ہو رہا ہے, علامہ ہلی اور سید ابن طاؤس بیٹھے ہوئے. اس کے بعد ایک جملہ کہا, علامہ ہلی اور سید ابن طاؤس آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور دیکھیے کتنی خوبصورت دلیل. کہا کہ میں نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ ستفترق امتی بعدی 33 فرقتاً, میرے بعد میری امت جو ہے وہ 73 فرقتاً, میرے بعد جو میری امت جو ہے وہ 73 گروہ میں تقسیم ہوگی. تو جب میری امت 73 گروہ میں تقسیم ہوگی تو ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا. توجہ کیجیے, یہ رسول کی حدیث ہے, کتاب اہل سنت کے اندر اور کتب شیعہ کے اندر, اور ایسی حدیث ہے کہ اس کا کوئی جاننے والا شخص, علم رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. کہا تو 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ بتائیے آپ لوگ شیعوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بہت توجہ کیجیے گا, دیکھیے کافر سے ابھی میں اسلام ثابت کروں گا, جنت میں بھی کافر جائے گا, ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد. کہا یہ بتائیے آپ شیعہ حضرات کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. کہا یہ بتائیے آپ شیعہ حضرات کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ ہم سے اصول میں اختلاف رکھتے ہیں. شیعہ حضرات جو ہے وہ ہم سے اصول میں اختلاف رکھتے ہیں. کہا اچھا باقی فرقوں کو کیوں نہیں کہتے؟ باقی رہ گئے 72. کہا باقی کو ہم اس لیے کافر نہیں کہتے, اس لیے کہ ہم سب اصول میں ایک جیسے ہیں.
توجہ کیجیے، اس لیے کہ ہم سب اصول میں ایک جیسے ہیں، جزیات میں فرق ہے. توجہ کیجیے. اب پھر سے رسول کی حدیث سنیے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو بھائی جس میں کوئی فرق ہے، جو تمہارا کافر ہے وہ وہاں کا مسلمان ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے، تیری وجہ سے کہتے ہیں لوگ مجھ کو کافر، مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. جب 72 ایک ہی طریق پہ ہیں، جب 72 کے عقائد ایک جیسے ہیں، تو جہنم میں تو کثرت جانے والی ہے. تو جو ایک الگ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ایک الگ کون ہے سب کے سامنے. ایک الگ کون ہے؟ اور رسول نے کہا تھا ایک جائے گا. تو بہرحال یہ ولایت وہ چیز ہے کہ جس ولایت کے اوپر یہ کہا گیا کہ اس کی حفاظت کرو، اور پروردگار عالم کو یہ طریق مطلوب ہے. روایتوں کا آپ مطالعہ کریں کہ جو روایت ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، وہ روایت یہ کہنا چاہتی ہے کہ پروردگار عالم کو توحید میں طریقیت چاہیے. مجھے توحید چاہیے مگر اس طریقے سے چاہیے، یہاں سے آؤ، اس رستے سے آؤ میرے پاس، تب میں تمہاری توحید کو قبول کروں گا. اور یہ وہ مسئلہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس پر کہیں ایک ضربتیں لگی، اور خصوصاً جو اس مسئلے کے اوپر جس انداز سے کربلا کے اندر، میں منزل مصائب پر نہیں آ رہا مگر اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، وضاحت دینا چاہ رہا ہوں. یہی وہ مقصد، یہی وہ ولایت، وہ مسئلہ ہے کہ کربلا میں حسین اس کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اس ولایت کے دفاع کے لیے. اس لیے میں جملہ کہوں کیوں، میری بات کی دلیل کیا ہے کہ حسین کیوں اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اس لیے کہ قتل امام حسین کی خوشی میں جب امام حسین کو قتل کر دیا تو کوفے میں 4 مسجدیں بنی. کوفے میں 4 مسجدیں بنی. تو نماز تو تھی، خدا تو تھا. منت مانگ کر آئے تھے، توجہ کیجیے گا، اور آج بھی بہت سے مقامات پر اس پر عمل کیا جاتا ہے. منت اٹھا کر آئے تھے کہ اگر حسین کو، جس دن حسین کو قتل کریں گے، اس دن اب ہر سال اس دن روزہ رکھا جائے گا. تاریخ میں ہے، مشہور جملے یہ. اب ہر سال اس دن روزہ رکھا جائے گا. روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے. یعنی کہ قربتاً اللہ کی نیت سے حسین کو قتل کرنا آئے تھے. قربتاً اللہ کی نیت سے حسین کو قتل کرنا ہے. مگر ایک جملہ کہوں، دیکھیے پروردگار عالم، کوفے میں کتنی مسجدیں بنی؟ 4 مسجدیں. 4 سردار تھے جنہوں نے 9 محرم کو قسم اٹھائی تھی کہ اگر حسین کو کل قتل کر دیا تو جا کر کوفے میں 4 مسجدیں بنائیں گے. مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ مسجد تو آج بھی ہے کوفے میں کہ جس نے حسین پر اور حسین کے اہل حرم پر گریہ کیا تھا. توجہ کیجیے، مسجد حنانہ، جو لوگ گئے ہیں زیارت کر کے آئے، دیکھ کر آئے ہیں. مگر مجھے کوئی تو تاریخ یہ بتائے کہ وہ مسجدیں کہاں ہیں جو قتل حسین کی خوشی میں بنی تھی. کوئی تو بتائے وہ مسجدیں کہاں ہیں جو قتل حسین کی. تو اب ایک جملہ کہنے دیجئے قبلہ، اگر بے جان اینٹ بھی حسین کے ساتھ متمسک ہو جائے تو خدا اسے بھی صدیوں کے لیے زندہ کر دیا کرتا ہے. یہ اینٹیں ہیں نا، انہوں نے گریہ کیا تھا، تو خدا انہیں بھی صدیوں کے لیے زندہ کر دیا کرتا ہے. تو میں اور آپ اگر اس در سے متمسک ہو جائیں اور آنسو بہائیں اس رونے کے اوپر، تو توجہ تو کیجئے کہ پھر پروردگار عالم ہمیں کیسے حیات دے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ کر کے کہہ رہے ہیں انا شاعر اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں.
میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی. یعنی جو شخص، یعنی متقین کی، توجہ کیجئے، جو متقین کی دیگر صفات بیان کی گئی ہیں، جو متقین کی صاحبان تقوی کی دیگر صفات بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ اب یہ ایک جملہ آ گیا، لیکن یہ کہ اب میں موضوع کو توڑنا نہیں چاہ رہا یہاں پر. تو دیگر جو صفات بیان کی گئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو وہاں پر مومن کی، وہاں پر صاحبان تقوی کی اس صفت کو بھی یاد رکھیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ چیز دل میں باعث تقوی بنتی ہے. تو اب اگر دیکھیے کوئی خدا کی نشانیوں سے منحرف نظر آئے تو یاد رکھیے کہ پھر یہ دل سے تقوی چھیننے کا بھی باعث بنتی ہے. تو میں نے ابتدائی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس نسبت کو یاد رکھیے گا. جو لوگ ابتدا سے موجود ہیں، میں نے کہا یہ لفظ نسبت کو یاد رکھیے گا. پروردگار عالم کے تمام احکامات کے اندر نسبت ہے. میں آپ کو دنیاوی مثال دوں. دیکھیے اگر میری ماں اور میرے درمیان سے اس نسبت کو ہٹا دیا جائے تو وہ میرے لیے ایک عام عورت کی طرح ہے. یہ مامتا کی نسبت ہے کہ جس کا احترام ہے. آپ کے درمیان اور آپ کے پدر بزرگوار کے درمیان وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے والد کو آپ کی نظر میں باقی لوگوں سے جدا کر رہی ہے؟ کیا آپ کے والد کھاتے الگ انداز سے ہیں؟ کیا آپ کے والد پیتے الگ انداز سے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں قبلہ، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان ولدیت کی نسبت ہے. توجہ کیجئے. اور جہاں پر یہ نسبت ہے وہاں پر شریعت نے احکام بھی جاری کیے ہیں. وہاں پر شریعت نے احکام بھی جاری کیے. تو اب اگر کسی اور کی شفقت تمہارے لیے اس کا دل دکھا رہی ہو تو ممکن ہے آپ پر وہ کام کرنا حرام نہیں ہوگا. لیکن اگر ماں باپ کی شفقت آپ سے آپ کے کسی کام اور کسی فعل کے اوپر ان کا دل دکھا رہی ہو تو وہ کام کرنا حرام ہو جائے گا. فرض کیجئے رات دیر تک جاگنا، جو آج کل اکثر نوجوان کی عادت ہے، رات کو دیر تک جاگنا. اگر باپ کی شفقت آپ سے جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیز باپ کی دل آزاری کا باعث بن رہی ہے تو دیکھیے پروردگار عالم نے اس پر احکام کو مرتب کیا ہے نسبتوں کے اوپر. اب نسبتوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے. توجہ کیجئے گا، میں ایک منزل پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. نسبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے. آپ کبھی اپنے والد کا قد نہیں دیکھتے کہ بابا قد میں بڑے ہیں یا قد میں چھوٹے ہیں. دیکھا کبھی کسی نے؟ بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان ولدیت کی ایک نسبت ہے. اب توجہ کیجئے، جب پروردگار عالم بھی اگر کسی چیز کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہو تو ان نشانیوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قدرت خدا کے ساتھ منسجم نہیں ہوتی. یہ قدرت خدا کے ساتھ منسجم نہیں ہوتی. توجہ کیجئے، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ لکڑی عباس کے ساتھ منسجم نہیں ہوتی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ لکڑی اور یہ پنجہ عباس کے ساتھ ارے عباس کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، چھوڑ دیجئے، اس کو عقلیں سمجھ بھی نہیں سکتی. مگر نسبت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں عباس کی یاد آتی ہے. صرف لکڑی کو مت دیکھیے، نسبت کو دیکھیے. صرف پنجے کو مت دیکھیے، نسبت کو دیکھیے. تو توجہ کیجئے، یہی اب یہاں پر ایک اور مسئلہ حل کر دوں کہ جو آج کل اٹھ رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. بھائی یہ کسی نے نہیں کہا کہ کربلا کے میدان کے اندر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کس کی شادی ہوئی کس کی شادی نہیں ہوئی. علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب نے کتاب کا ترجمہ کیا سیرتنا و سنتنا، کتاب کا ترجمہ کیا ہماری عزاداری کے نام سے. اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، کہا ہم مہندی کو دیکھ کر اس لیے نہیں روتے کہ وہاں کوئی شادی ہوئی تھی یا کوئی بیاہ ہوا تھا، ہم مہندی کو دیکھ کر اس لیے روتے کہ ایک ماں کا ارمان تو تھا کہ اپنے بچے کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی. ایک ماں کا ارمان تو تھا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ پر مہندی. ارے مسئلہ آپ نہیں سمجھے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کیجیے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر.
نسبتوں میں. ورنہ میں آپ سے کہوں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ارے جو ساری دنیا کا خالق ہو، صفا اور مروہ کی اس کی شان کے آگے حیثیت کیا ہے؟ صفا و مروہ کی اس کی شان اور اس کی قدرت کے آگے حیثیت کیا ہے؟ اس کی شان اور اس کی قدرت کے آگے صفا و مروہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اس نے ایک ایسے واقعے کو برپا کیا تھا. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، یہاں پر اس نے ایک ایسے واقعے کو برپا کیا تھا. تو یہ صفا و مروہ تو دو پہاڑی تھی، وہ پوری کربلا ہے. وہ پوری کربلا ہے کہ جہاں پر ایک ایسا واقعہ برپا ہوا کہ جو قیامت تک انسانیت کو مجھ سے متمسک رکھے گا. تو میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، آج بھی ایک دیکھ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کربلا تنزل کا نام نہیں ہے، کربلا ارتقاء کا نام ہے. توجہ کیجئے، کربلا تنزل کا نام نہیں ہے، کربلا ارتقاء کا نام ہے. لہٰذا کبھی کربلا کو دیکھو تو کربلا کے بعد نیچے مت آنا، کربلا کے بعد اوپر جانا. توجہ کیجئے، یعنی کربلا کے بعد نیچے مت آنا، کربلا کے بعد اوپر جانا. تو کربلا آپ کو اپنے سے اوپر لے کر جائے گی. تو کربلا پر اگر جاؤ تو یہ یاد رکھنا کہ کربلا کے بعد اب جو منزل ہے وہ توحید کی منزل ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کربلا کو اپنی ظاہری نگاہ سے مت دیکھیے، کربلا کو ظاہری نگاہ سے مت دیکھیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ہٹا دیجئے، تمام حدیثوں کو ایک طرف کر دیجئے. کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جو وجود خدا کو ثابت کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر ایک کافر بھی کربلا پہنچ جائے، وہ دیکھے گا کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کے 72 اس زمین پر قتل ہو گئے. کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کے 72 اس زمین پر قتل ہو گئے. ارے بھائی، اگر سامنے کوئی ظالم بھی تھا تو میں اپنے اتنے سارے لوگوں کو قتل نہیں ہونے دیتا، بلکہ میں اس کے آگے بیعت کر لیتا. تو لازماً وہ کافر بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی تو ایسی ہستی تھی کہ جس نے حسین کو اتنا بھروسہ دیا ہوا تھا. محمد والے محمد صلوات. یہی وجہ ہے، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، ایک انگریز ہے، اس نے کربلا کے اوپر جب ایک تھیسس لکھا تو اس کے اندر اس نے کہا کہ کربلا کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کربلا والوں کو اپنے خدا پہ بڑا بھروسہ تھا. غیر مسلم ہے مگر اس نے یہ نام آپ سرچ کر لیجئے گا، اسے انگلش میں ٹائپ کیجئے گا گوگل پہ، آپ کو اس کا یہ جملہ مل جائے گا کہ کربلا کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کربلا والوں کو اپنے خدا پہ بڑا بھروسہ تھا. اب اگر یہاں پر پہنچ گئے، اس لیے اب جملہ کہہ دوں، ایک روایت سمجھ میں آ جائے گی. روایت یہ ہے کہ منظار الحسین یوم عاشورہ کا منظار اللہ فی عرشے. جو عاشور کے دن حسین کی زیارت کرے ایسا ہے کہ اس نے خدا کی زیارت کی اس کے عرش پر. ایسا ہے کہ اس نے خدا کی زیارت کی اس کے عرش پر. یعنی کہ جب عاشور کے دن انسان کربلا کی زمین پر کھڑا ہے تو یہ کربلا اسے توحید تک لے کے جا رہی ہے. بس اب ایک جملہ سن لیجئے، کربلا ارتقاء کا نام ہے. کبھی کربلا کو کبھی بھی ڈاؤن ورڈز مت دیکھیے گا، کربلا کو ہمیشہ آن ورڈز دیکھیے گا. بس اب جب حسین سے آن ورڈز دیکھ لیجئے کہ حسین سے آن ورڈز ہے کون، تو کربلا کبھی آپ کو علی تک لے کے جائے گی، کبھی محمد تک لے کے جائے گی، کبھی خدا تک لے کے جائے گی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. یہ ہے کربلا یا رسول اللہ. ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. اب دیکھیے، توجہ کیجئے، معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے، مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. تو دیکھیے اب کیا ہے، کیا یہ جملہ کربلا ہے کیا؟ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا وہ مقام ہے
یعنی جب کربلا آپ کو آنورڈز لے کے جا رہی ہے تو دیکھیے اب کربلا کے لیے اہتمام کتنا کیا جا رہا ہے. اب کربلا کے لیے اہتمام کتنا کیا جا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ زہیر کین نے عباس سے کربلا کے میدان میں کہا تھا, عباس سے کربلا کے میدان میں کہا تھا, انت الذی ادخرک ابوک لمثل ھذا اليوم. ارے عباس تم وہ ہو کہ تمہیں تمہارے بابا نے اس دن کے لیے تیار کیا تھا. کربلا کو علی کی نگاہ سے دیکھیے, توجہ کیجئے, کربلا کو علی کی نگاہ سے دیکھیے کہ یہ کربلا چاہ کیا رہی ہے. توجہ کیجئے, دیکھیے, یعنی علی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کربلا میں میرا حصہ آ جائے. اس لیے کہ وہ دو بیٹے تو رسول کے بیٹے تھے, وہ رسول کو دے دیے تھے. عقیل سے کہا جا رہا ہے کہ جا کر دیکھو کون سی ایسی بہادر عورت ہے کہ جس سے میں شادی کروں. ارے میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں, اس جملے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. ارے عقیل کہتے ہیں کہ اس وجہ سے عقیل سے کہا تھا کہ عقیل جو ہے وہ علم انساب کے ماہر تھے. میں کہوں گا علم امام کے آگے کسی کا علم بلند نہیں ہوتا. عقیل کو بھی سمجھا رہے ہیں, عقیل میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں, تم نے کچھ کیا کہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اس دن عقیل نے بھی تیاری شروع کی. اور اسی وجہ سے جا کے دیکھیے گا مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملے اور عباس علیہ السلام کی زیارت کے جملے ایک جیسے, ایک جیسے. عقیل تم اس کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. علی ابن ابی طالب, علی کسی ایسے مقام کے لیے تیاری کرے گا کہ جس کی نگاہ میں علی, جس کی کوئی اہمیت ہو علی کی نگاہ میں. اس کربلا کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ علی نے مانگا تھا عباس کو برائے حسین کہ کربلا میں میرا ساتھ ہو برائے حسین. ایک اپنی جان سے اور ایک علی کی جانب سے کٹائے ہاتھ تھے عباس نے دو برائے حسین. ایک اپنی جان سے اور ایک علی کی جانب سے کٹائے ہاتھ تھے عباس نے دو برائے حسین. شعر کا مصرع تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, مگر دیکھیے توجہ کیجئے یہ دو عباس کے ہاتھ کیسے ہاتھ ہیں. انت الذی ادخرک ابوک لمثل ھذا اليوم, تم وہ ہو کہ اے عباس تم وہ ہو کہ تمہیں ذخیرہ کیا گیا تھا اس دن کے لیے. اب ایک جملہ سن لیجئے میں عباس کے بارے میں کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کربلا والوں میں سب کا شرف یہ ہے, کربلا والوں میں سب کا شرف یہ, حسین کو ہٹا کر کربلا والوں میں سب کا شرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب کربلا میں تھے. ان سب کا شرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب کربلا میں تھے, مگر عباس کا شرف یہ ہے کہ عباس کو کربلا نے مانگا تھا. یہ عباس کا شرف ہے. لہذا کیا مقام و منزلت ہے مولا عباس کی. یہ جو دو ہاتھوں کا کٹنا ہے یہ میں اور آپ سن لیتے ہیں, مگر شاعر نے جب اسے انداز سے رقم کیا کہ اس دو ہاتھوں کی جو شاعر نے تصویر کھینچی وہ عجیب و غریب تصویر ہے. یہ دو ہاتھ کیا کٹے کہ بڑے تب رسن کے ہاتھ, بچوں کے وہ گلے وہ بہن وہ حرم کے ہاتھ. یہ عباس کے جب دو ہاتھ کٹے, بچوں کے وہ گلے وہ حرم وہ بہن کے ہاتھ, زنجیر بستہ ہاتھ کفن تک نہ دے سکے, مجبور کتنے تھے وہ غریب الوطن کے ہاتھ. یہ عباس کے جو دو ہاتھ کٹ گئے نا, یہ میرے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے, مگر یہ عباس کی اہمیت کیا ہے. تو مولا امیر علیہ السلام اس کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ کربلا کیا ہے کہ دیکھو اس کے لیے ہم کس انداز سے تیاری کر رہے ہیں. اس کربلا کو ہمیشہ بس ایک جملہ یاد رکھیے گا, کربلا ارتقاء کا نام ہے. کربلا ارتقاء کا نام ہے. میں نے خود ایک مجتہد کی کتاب کے اندر, ایک مرجع کی کتاب کے اندر یہ تعبیر دیکھی ہے. انہوں نے اس کربلا کے لیے ایک تعبیر استعمال کی ہے, کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ لقاء اللہ کس کو کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کربلا چلے جاؤ. لقاء اللہ یعنی اللہ کی ملاقات. کربلا اللہ کی ملاقات کا نام ہے. تو دیکھیے حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی, من زار الحسین یوم عاشورا کمن زار اللہ فی عرشہ, وہ عرش خدا پر کمن زار اللہ فی عرشہ,
وہ عرش خدا پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. کربلا ایک ارتقاء کا نام ہے, اس جملے کو یاد رکھیے گا. کربلا ڈاؤن ورڈز آنے کا نام نہیں ہے, کربلا آن ورڈز جانے کا نام ہے. کربلا سے انسان توحید کی طرف بڑھتا ہے. اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتا دی کہ کس انداز سے کافروں نے یہ کہا کہ حسین کے کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے خدا پر پختہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ اگر جا رہا ہے تو خدا کی راہ میں چلے جائے. بس اب ایک آخری چیز جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, جب یہ معرکہ کربلا پیش آ گیا, بہت معذرت کے ساتھ اگر 5-7 منٹ اوپر ہو جائے تو دیکھیے, اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. مجھے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ساتھ نہیں دینا چاہ رہے. اگر آپ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد و آل. جب واقعہ کربلا پیش آ گیا تو عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا, اس نے یزید کو ایک خط لکھا. دیکھیے اب اس کی روٹس کہاں ہیں, کربلا کی روٹس کہاں سے؟ بغض آل محمد. جب کربلا کی روٹس بغض آل محمد ہے نا, تو پھر کربلا کو ولایت آل محمد کی روشنی میں دیکھنا. جس کی روٹس بغض آل محمد ہے تو اس کا درس ولایت آل محمد ہے. یہ روٹس کس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, خود اہل سنت کی کتاب. جتنے حوالے چاہیے میں حوالے دینے کے لیے بیٹھا ہوں. اس جملہ جو ابھی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے کتنے. عبداللہ ابن عمر نے یزید کے نام ایک خط لکھا, کہا حدث فی الاسلام حادثۃ عظیمۃ, اور وہ جو جملے جو آپ زیارت وارثہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں ویسے ہی جملے اس نے ادا کیے, اور کہا کہ ایک اتنی عظیم مصیبت ٹوٹ پڑی, اسلام میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. یزید نے عبداللہ ابن عمر کے خط کا جواب لکھا. جواب کیا لکھا؟ اسکت یا احمق, اے بے وقوف شخص خاموش ہو جا. کیوں خاموش ہو جا؟ جئنا الی بیوت منضدہ, ہم تو ان گھروں میں آئے کہ جو پہلے سے سجے ہوئے تھے. جئنا الی بیوت منضدہ, ہم تو ان گھروں میں آئے کہ جو پہلے سے سجے ہوئے تھے. وعلی فرش ممہدہ, اور ہم تو ان بستروں پر آئے کہ جو پہلے سے لگے ہوئے تھے. وعلی وسائد منجدہ, اور ہم تو ان تکیوں پر آئے کہ جو پہلے سے سجے ہوئے تھے. توجہ کیجئے گا. پھر اس کے بعد کیا کہا یزید نے؟ ان کان حق لنا, اگر ولایت ہمارا حق تھا, ان کان حق لنا فنحن اولا لحقنا, تو ہم اپنے حق کے لیے اولویت رکھتے ہیں. وَإِن كَانَ حَقُّ لِغَيْرِنَا, اور اگر یہ کرسی کسی اور کا حق تھا. جملہ سننا, اس جملے کے لیے زحمت دی, آخری جملے کے لیے. وَإِن كَانَ حَقُّ لِغَيْرِنَا, اگر یہ حق کسی اور کا حق تھا. فَأَوَّلُ مَنْ سَنَّ هَذَا أَبُوكَ, تو جس نے اس سنت کو جاری کیا کہ جس کا حق ہو اسے کرسی سے کھینچ لیا جائے, وہ تیرا باپ تھا. وہ تیرا باپ تھا. یہ جواب ہے یزید کا. جس نے اس حق کو چھین لیا سب سے پہلے وہ تیرا باپ تھا. تو تاریخ پر ذرا غور کر کہ سب سے پہلے اس حق کو چھینا کس نے؟ سب سے پہلے اس حق کو چھینا کس نے؟ وہ کون تھا؟ بس عزیزانو یہاں تک لانا چاہ رہا ہوں, کل کی گفتگو انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھے گی. وہ کون تھا؟ وہ تیرا باپ تھا. آج ایک سیدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, میں چاہ رہا ہوں سیدہ کے مصائب پڑھوں. سادات کی عظیم عظمت ہے, عظیم عظمت ہے. میں کہتا ہوں ہم جیسے جو غیر سادات ہیں, جب بھی کبھی میں مولا امیر علیہ السلام کی ولایت پڑھتا ہوں تو ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے, بس کہتا ہوں کاش کہ میں سادات کی نسل میں سے ہوتا. نہیں ملا یہ شرف. تو جب وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ سادات کا کتنا خیال رکھ رہی ہوں گی. جب ہماری جیسے گناہگار لوگوں کی روح, سادات کا احترام عجیب احترام ہے. سادات کے بارے میں جو روایتوں کے اندر احترام ہے, رسول کہتے ہیں اگر نیک ہو تو نیک عمل کی وجہ سے احترام کرنا, اگر گناہگار ہو تو میری نسبت کی وجہ سے احترام کرنا. سادات کو جو احترام, میری جملہ سنو پھر سے, میری نسبت کی وجہ سے احترام کرنا. اگر آپ لوگ لائٹیں بند کر سکتے ہیں, آج میں جناب زہرا کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے لیے امکان ہو تو میری نسبت کی وجہ سے, میری نسبت کی وجہ سے اس کا احترام. میں کہوں گا یا رسول اللہ
آگے دیکھیے تو صحیح مدینے کے اندر آپ کی نسبت کا کیا حال کیا ہے. آج گریے میں میرا ساتھ دیجئے گا. میں زہرا کی مصیبت پڑھنے جا رہا. عزادارو یہ وہ مصیبت ہے. روایت کے جملے جب کبھی مولا علی کو زہرا کی مصیبت یاد آتی تھی مولا منہ کے بل زمین پر گر جاتے تھے. علی جیسا صابر منہ کے بل زمین پر گر جاؤں گا. عزادارو رسول اللہ نے ایک رسم ایجاد کی تھی. وہ رسم یہ تھی کہ جب کبھی مدینے میں کوئی مسلمان مر جاتا تھا تو رسول اللہ مسلمانوں سے کہتے تھے اس کے گھر 3 دن کھانا بھجوانا. میں کہوں گا جب دستک دینے والا آیا تھا زہرا سمجھی ہوگی کوئی کھانا لے کر آیا ہے. جب دروازے پر گئی تو کہا دروازہ کھول ورنہ دروازہ چلا دو. دروازہ کھول ورنہ دروازہ چلا دوں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا کون ہے وہ رسول کی بیٹی کہ جب وہ دربار میں آ جایا کرتی, جب مسجد نبوی میں آ جایا کرتی تھی رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے آ کے دیکھیے آج وہ مسلمانوں کے درمیان کیسے کھڑی ہو. راوی کہتا ہے سیدہ لے کر گئی تھی ورقہ جو رسول نے لکھ کے دیا تھا. جملہ سننا, سیدہ لے کے گئی تھی ورقہ وہ جو رسول نے دیا تھا. جب اس نے پھاڑ کر پھینک دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ ٹوٹے ہوئے نوشتے کو اٹھا رہی ہے. کون ہے وہ زہرا؟ عزادارو مصائب کا جملہ بس میں مصائب کی روایت پر آ رہا ہوں. مقدمہ بنا لیا, آپ کی آنکھیں رونے کے لیے تیار ہو گئی ہے. میں سیدہ کی مصیبت سیدہ کی زبانی پڑھتا ہوں. سیدہ کا ایک لقب ہے محدثہ. جب رسول کا انتقال ہو گیا, رسول کی شہادت واقع ہو گئی تو ملائکہ سیدہ سے باتیں کرنے آتے تھے, اس لیے سیدہ کو کہتے ہیں محدثہ. تو ملائکہ جو باتیں بتاتے تھے سیدہ ایک مرتبہ مولا امیر کو بیان کرتی تھی کہ آج مجھ سے یہ باتیں ہوئی. مولا امیر اسے لکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب سیدہ ان باتوں کو املا کروا رہی تھی باتیں کرتے کرتے مولا سے کہنے لگی اے علی آج میں تجھے خود سناؤں کہ مجھ پر کیا مصیبت ٹوٹی. اب دیکھیے وہ محفل کیسی ہوگی جب مصائب پڑھنے والی خود زہرا ہو, مصائب سننے والا علی مرتضیٰ. اب سیدہ نے اپنی مصیبت پڑھنا شروع کی. علی جب دروازے پر دستک ہوئی میں دروازے پر بڑھی. اس نے مجھ سے کہا دروازہ کھول. میں نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی. اس نے مجھ سے کہا کھول ورنہ دروازہ جلا دوں گا. میں نے کہا اس میں حسنین رہتے ہیں. اس نے کہا بھلے رہتے ہو. میں نے کہا دروازہ نہیں کھولوں گی. اس نے دروازے کو دھکا دینا چاہا. میں نے دروازے کو اور زور سے پکڑ لیا. اب اس نے دروازے پر جو لات ماری, ارے علی وہ دروازہ مجھ پر گرا. میرا محسن شہید ہو گیا, میری پسلیاں ٹوٹ گئی, جلتا ہوا دروازہ مجھ پر گرا. مگر علی میں پھر بھی کھڑی ہوئی. سنا جملہ, آنسوؤں کو روک کر جملہ سنو. علی میں پھر بھی کھڑی ہوئی. میں نے دروازے کو ہٹایا. میں نے ایک مرتبہ پھر اسے روکا. میں نے کہا تجھے نہیں جانے دوں گی. اب جو میں نے اسے روکا اس نے زوردار تماچا میرے منہ پر. علی میرے کانوں کی بالیاں اڑ گئی. علی میرے کانوں کی بالیاں اڑ گئی. علی اب جب ہوش آیا تو دیکھا تیرے گلے میں رس.
پالنے والے ہماری اس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ جس مرحومہ کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، ویسے تو خود سیدہ ہیں، تو سیدہ جانے اور سیدہ جانے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خاتون کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں سے شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس کے مرحومہ کے جو لواحقین ہیں، جو اس کے پیچھے رشتہ دار ہے، خدایا ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس صبر جمیل کے بدلے میں انہیں بہترین نتیجہ اور بہترین ثواب عطا فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف۔ خدایا عزاداری امام حسین علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ دنیا میں زندگی دے تو اس در کی محبت میں زندگی دے، اس دنیا میں موت دینا تو اسی گھر کی موت، اسی گھر کی مودت میں ہمیں موت دینا۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے۔ سیدہ نورین نقوی بنت سید یوسف نقوی، وائف آف علی مرتضیٰ، اور آیت اللہ سید تقی طباطبائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنے اپنے آنسوؤں کا ثواب بھی اس سیدہ کے نام ہدیہ کر دیجئے تو انشاءاللہ اسے عظیم اجر عنایت ہوگا۔ ماتم حسین۔